آیت نمبر 6 کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فرائض وضو اور غسل کا مسئلہ کل ذکر ہوا. اب یہاں سے آگے تیمم کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ظاہری پاکی کا ایک حصہ ہے. کبھی آدمی کو پانی نہیں ملتا یا پانی ہوتا ہے لیکن آدمی استعمال پر قادر نہیں ہوتا، استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے متبادل حکم دیا ہے تیمم کا، تو تیمم کر لیا کرو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، مرضى مریض کی جمع ہے. اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہے تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے، غائط قضاء حاجت سے. نمبر 4 او لامستم النساء، یا تم نے ہم بستری کی عورتوں سے. ان 4 صورتوں میں ظاہر بات ہے غسل وضو کی ضرورت ہے، غسل کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، وضو کی بھی ضرورت پڑتی ہے. فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی. فتیمموا، پس قصد کرو. تیمم کے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. فتیمموا، پس قصد کرو تم، ارادہ کرو تم. کس چیز کا؟ صعیداً، مٹی کا، طیباً، پاک. فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کرو اپنے چہروں پر، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں پر اس مٹی میں سے. چہروں پر اور ہاتھوں پر مسح کرو. آپ نے طریقہ پہلے سمجھ لیا ہے. کہاں ہے تیمم کا حکم؟ اس سے پہلے تیمم کا حکم کہاں گزرا ہے؟ آیت نمبر 6. اچھا چلو، ایک تو ہے فرض کفایہ ادا ہو گیا. صحیح ہے. تیمم کا گزرا ہے اور میں نے وہاں تفصیل بھی بتائی تھی. تیمم 2 ضربے ہیں، ایک ضربے کے ساتھ چہرے کو مسح کرے اور ایک ضربے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو. دوبارہ تفصیل بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا، لیجعل علیکم من حرج، تاکہ ڈالے تم پر کوئی تنگی. حرج مشکل، تنگی، تمہیں مشکل میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے. اس لیے کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ انسان کے لیے مشکل ہو. وہ الگ بات ہے کہ انسان کا مزاج جو ہے وہ بگڑ جائے اور انسان جو ہے وہ نفس کا بندہ بن جائے،
تو پھر تو ہر چیز مشکل لگتی ہے. مزاج کے خلاف ہونے والے کام وہ اچھے نہیں لگتے. لیکن اللہ کے کسی حکم میں کوئی مشکل یا مشقت نہیں ہے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ کہ تمہیں پاک کرے، تمہیں ظاہری پاکی حاصل ہو، تمہیں روحانی اندرونی پاکی حاصل ہو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے. اسلام، نعمت سے مراد ہے اسلام. ابھی پیچھے آپ نے پڑھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت میں نے پوری کی تاکہ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کرے. لعلکم تشکرون، اور تاکہ اس کے نتیجے میں تم شکر ادا کرو. شکر کے دو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا یہ بھی شکر ہے، عملاً بجا لانا، اور اسی طریقے سے زبان سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی شکر ہے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ آگے بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، بہت ساری نعمتیں دی اللہ نے. فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، تم سب یاد کرو. کس چیز کو؟ نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. نعمت کا لفظ ہے مصدر، اور اصول یہ ہے کہ مصدر کے اندر مفرد کا بھی معنی ہوتا ہے اور تعدد کا معنی بھی ہوتا ہے. اللہ کی نعمت، جہاں بھی مصدر آ جائے اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہ معنی بھی ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ معنی بھی صحیح ہے، دونوں معنی کر سکتے ہیں. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. علیکم، جو نعمتیں تم پر اللہ نے کی ہیں، کتنی بے شمار نعمتیں اللہ کی. انسان ایک ایک نعمت کو سوچے تو کتنی بڑی نعمت ہے. نمبر 2، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا تھا. الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، میثاق عربی زبان میں کہتے ہیں پکے وعدے کو، مضبوط قسم کا وعدہ. ایک تو عام وعدے ہوتے ہیں نا، یار یہ کام کر لیں گے وعدہ، اور ایک باقاعدہ کسی ایک اس کے تحت ایک سوچ منصوبے کے تحت ایک وعدہ ہوتا ہے، بڑا اجتماعی وعدہ، میثاق. تو اللہ کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا، اس وعدے کو یاد کرو. اذ قلتم سمعنا، جب تم نے کہا تھا سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا. یہ ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، یہ میں بھی کر کے آیا ہوں، یا ہم میں سے ہر شخص کر کے آیا ہے، سارے انسان. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ وعدہ کر کے نہ آیا ہو. اس کو کہتے ہیں عہد الست. تھوڑا ترجمہ سن لو اس کا، پہلے بھی گزرا ہے لیکن ایک مرتبہ پھر ترجمہ سن لو. دیکھیں یہ آیت نمبر کون سی بنتی ہے؟ سورہ اعراف، آیت نمبر ہے 100 کون سی؟ یہ 12واں رکوع نکالے، 9ویں پارے کا 12واں رکوع. تو 12 رکوع مکمل ہو، 11 رکوع مکمل ہو گئے، 12واں شروع ہو گیا. پارہ نمبر 9، سورۃ الاعراف. کل یہ آیت نمبر کون سا ہے؟ 12واں رکوع ہے نا، 12ویں رکوع سے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. بارہواں رکوع دیکھو 172 سورہ اعراف آیت نمبر 172.
موقع نہیں ملا. پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12. دیکھیں وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کیجئے. اخذ ربک جب لیا تیرے رب نے من بنی آدم بنی آدم سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے پیٹھوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو گواہ ٹھہرایا اپنے نفوس پر. ان سب کو گواہ بنایا. کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا سب نے کہا بلا کیوں نہیں، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. کیوں گواہی لی؟ ان تقولوا یوم القیامہ یہ کہ تم نہ کہو قیامت والے دن انا کنا عن ھذا غافلین ہم تو غافل تھے اس سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. او تقولوا یا تم نہ کہہ دو انما اشرک آباؤنا من قبل پختہ بات شرک کیا ہمارے بڑوں نے اس سے پہلے، ہمارے آبا نے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تھے اولاد ان کے بعد. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ اے اللہ آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں جو کام باطل پرستوں نے کیا، تاکہ تم یہ نہیں کہو. سمجھ گئے؟ یہ ایک مستقل عنوان ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اپنے مقام پر. اس کو کہتے ہیں عہد ازل اور عہد الست. عہد ازل اور عہد الست میں یہ وعدہ کہاں ہوا، ایک مستقل ہے. معرۃ النعمان ایک جگہ ہے وہاں ہوا، عالم ارواح میں ہوا ایک وعدہ. سارے انسانوں کو اللہ نے ان کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا. جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ایسے بھی شخص گزرے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جنہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہے. ہاں الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. جتنے لوگ تھے سب کو جمع کیا، اولین اور آخرین کو، ان کی ارواح کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، اور ان سے اللہ نے وعدہ لیا. عہد الست والا وعدہ ہے. یہ دنیا کی خصوصیت ایسی ہے نا کہ یہاں انسان آ کے پھنس جاتا ہے، جال ہے. کہتے ہیں جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں کہیں گے، درخواست کریں گے کہ اللہ اے اللہ ایک موقع اور دے دے. ہم قرآن کریم میں ایک موقع اور دے دے، واپس جا کے اب اچھا عمل کر کے آئیں گے ہم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوبارہ میں نے بھیجا نا پھر وہی کام کر کے آؤ گے تم. اس لیے کہ دنیا کی خصوصیت ایسی ہے یہاں آ کے انسان بھول جاتا ہے. تو یہ وعدہ لیا تو اس وعدے کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. وَاذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، جو نعمتیں تم پر کی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد کرو جو دنیا میں آنے سے پہلے تم سے لیا تھا، تم نے کیا تھا. اور اللہ کا وہ وعدہ یاد کرو الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ جو اللہ نے تم سے لیا. الَّذِي جو وَاثَقَكُم تم سے لیا اللہ نے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا جب تم نے کہا تھا سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتے ہیں. علیم جانتے جو کچھ سینوں میں ہے. دیکھیں نا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. مثال کے طور پر ہم مل بیٹھ گئے، ہم نے قرآن کریم کی ایک آواز لگائی کہ چلو بیٹھ کے قرآن کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں. اب دیکھیں دن یہ اس وعدے کی طرف دیکھیں وہ ماحول جب مل گیا نا دیکھو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے جہاں بھی خیر کی مجلس لگتی ہے، دین کی مجلس لگتی ہے، دیکھو لوگ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
حالانکہ لوگ تو بہت سارے رہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے جو لوگ ہیں یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس کا مطلب یہ فطرت میں وہ ہے انسان کو ماحول سے. اب اپنے آپ کو ہم نے ماحول سے اتنا دور کر دیا اور ایسے دنیا میں الجھ گئے، دنیا کے نظام میں ایسے الجھ گئے کہ ان چیزوں کو بالکل پس پش ڈال دیے، ورنہ حقیقت میں ہے. مجھے کتنے لوگوں نے یہاں کہا ہے، بہت سارے دوست کراچی میں مختلف جگہوں میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہمیں اس محلے میں گھر مل جائے. ابھی اس دن ایک دوست کے پاس گئے تھے تو کہنے لگے بھائی یہ گھر ڈھونڈا ہمارے لیے. مطلب صرف یہ کہ ایک انسان کی احساس کی کہ بچوں کو ماحول مل جائے، ہماری خواتین کو ہمیں ماحول مل جائے دین سیکھنے کا. مطلب یہ کہ وہ احساس ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے. اب آگے یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اللہ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھیں غسل کا ذکر ہوا، تیمم کا ذکر ہوا، وضو کا ذکر ہوا. انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچے انصاف کے ساتھ، اپنے آپ سے غافل نہ ہو. یہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، یہ طریقے اللہ نے سمجھائے ہیں احساس دلانے کے لیے، تاکہ احساس جاگتا رہے اور انسان اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں کبھی غافل نہ بنے. سب سے بڑی خطرناک بیماری جس کو قرآن کریم نے تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے وہ ہے بے حسی، غفلت، لاپرواہی. کبھی کبھی آدمی دین پر ہو کے بے حس ہوتا دین میں ہے، بے حس ہوتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، بے حسی ہے، ایسے بھی ہو جاتے. یہ بے حسی بڑی عجیب چیز ہے. اسی طریقے سے آج اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی خیر خواہی جیسے ہے، اپنی خیر خواہی اور اس کا ایسا اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو. انصاف ویسے بہت بڑی چیز ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہے نا، یہ تھوڑا سا کبھی کبھی انسان ذاتیات بیچ میں آ جاتے ہیں، کبھی انسان غصہ کرتا ہے لیکن اس غصے میں بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے غصہ کیا اور اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے ہاتھ کو روکا، یہ اللہ کے لیے اس سوچ کا انسان کے دماغ میں آنا یہ الگ چیز ہے، یہ احساس ہے. آپ اتفاقاً غریبوں کو دیتے ہیں، راستوں سے گزرتے ہوئے خاندان میں مختلف جگہوں میں غریبوں کو دے رہے، کام کر رہے ہیں، عادت بنی ہوئی ہے. ایک ہی ہے، اور ایک اس احساس اور اس جذبے کے ساتھ دینا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں. سوچ میں فرق ہے نا. ایک کام آپ اتفاقاً کرتے ہیں اور ایک کام آپ اللہ کی رضا سمجھ کے کرتے ہیں، اندر نیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو فرمائے کہ دیکھیں اپنے بارے میں بھی خیر خواہی اور دوسروں کے بارے میں بھی خیر خواہی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کون سا نمبر ہے؟ اچھا، کونو ہو جاؤ، امت کو جوڑ کے رکھو نا، ٹوٹے نہیں امت. کونو ہو جاؤ قوامین، پابندی کے ساتھ قائم رہنے والے، للہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف پر گواہی دو. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور برانگیختہ نہ کرے، یجرمنکم نہ ابھارے تمہیں، قوم کا بغض،
قوم کی دشمنی، اعلی اللہ تعجلوا، یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو، عدل نہ کر سکو. اس طرح کی ایک آیت پیچھے گزری ہے. نہیں، وہ 2 نمبر میں تو صرف اتنا گزرا، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اتنا ہے. اور ایک اس سے پوری یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم نہیں، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. کہاں گزری ہے؟ 135. احساس جاگ رہا ہے ماشاء اللہ. تھوڑا تھوڑا پتہ لگ رہا ہے، یہ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے. اسے دیکھیں قرآن کریم کے ساتھ مناسبت میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اتنا بڑا اللہ کا کلام ہے، ظاہر بات ہے وقت تو لگے گا. پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ قرآن پہ گزر جائے آدمی، سن لے اس کو. میں سب سے بڑی چیز کیا نوٹ کرتا ہوں پتہ ہے؟ میں 2 چیزیں نوٹ کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پابندی کرتے ہیں یا نہیں، یہ بڑی چیز ہے. میں ایسے ساتھیوں کو خاص طور پر نظر میں رکھتا ہوں کہ جو پابندی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. یا ایک آدمی بھی غائب ہوتا ہے نا، مجھے میں نام سے بہت کم کو جانتا ہوں لیکن مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کون غائب ہے. ایک یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، استقامت. اور دوسری چیز یہ ہے آداب کے ساتھ سننا، پورے ادب کا. اور جیسے سننے کا ایک ہوتا ہے نا طریقہ، ادب ہو پوری توجہ کے ساتھ، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے. اس کے بعد ابھی انشاءاللہ پھر آگے اور بھی مراحل ہے. یہ تو قرآن سے تو مرتے دم تک ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اور دیکھیں آپ اپنی زندگی کا ایک ہدف کہ مجھے قرآن کو سیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ یہ ہدف سامنے رکھ کے، اور آپ باقاعدہ 1 گھنٹہ رکھ کے نہیں، اپنے معمولات کو، اپنے کاروبار کو، مصروفیات کو متاثر نہ کرے. میں نہیں کہتا ہوں اور زیادہ اچھا کرے، لیکن یہ فیصلہ کر لے کہ 1 گھنٹہ ہے دین کے لیے. پھر اس کے اثرات آپ دیکھیں چند سالوں میں کیا اثر پڑتا ہے اس کا. جو ہمارے ہاں ساتھی ہیں جن کا 3را سال ہے، ابھی دیکھیں یہاں موجود ہے، کتنے ساتھی بیٹھے ہیں. نہیں، جو گرامر والے ہیں ان کی تجوید آپ دیکھیں، ان کو میں نے تجوید پڑھانے کی اجازت دے دی. اتنا زبردست پڑھتا ہے الحمدللہ. مجھے یقین ہے کہ قاری اتنے جذبے کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے جتنے حضرات پڑھائیں گے. کچھ حضرات نے تو اپنے گھروں میں مدرسے بھی کھول لیے. پوری احتیاط، میں الحمدللہ ایک ایک چیز چیک کرتا ہوں پوری احتیاط کے. صرف یہ نہیں کہ پڑھانا آ جائے بس، ہاں یہ بہت بہتر پڑھا سکتے ہیں، یہ نہیں. اس سے بڑی چیز جو میں چیک کرتا ہوں یہ ہے احتیاط ہے یا نہیں. کلاس کو کیسے سنبھالنا ہے، شادیوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے. الحمدللہ وہ اجازت مل گئی، تجویز ان کی اچھی ہو گئی. دوسرا مرحلہ ماشاءاللہ گرامر میں وہ زبردست ہو گئے. آپ ان سے پوچھے، وہ ایسی گردانے ہیں، سب گرامر کے اصول وغیرہ ان کو یاد ہے. ابھی وہ قرآن میں بیٹھے ان کو ایک ایک صیغے کا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ کون سا صیغہ نہیں. آپ ان سے پوچھ لیں ان کو پتہ لگے گا. پتہ لگتا ہے وہ صیغوں کا کہ یہ اعدلوا کون سا صیغہ ہے، اس کا مفرد کیا آئے گا، اس کا جمع کیا آئے گا، اس کا معنی کیا بنے گا. یہ عربی گرامر ہے نا وہ سب. تو یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آتی ہے. سب سے بڑی چیز ہے نا استقامت. یہ کامیابی کی چابی جو ہے نا وہ استقامت ہے. اس کو بنیاد بنائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین. قوامین کون سا صیغہ ہے؟ قوامن. اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ ایک صیغہ. پابندی کے ساتھ قائم رہنے والے. فعال، اللہ تعالیٰ زبردست کرنے والے ہیں. پابندی کے ساتھ قائم رہنے والے. للہ، اللہ کی رضا کے لیے. شہداء، گواہی دینے والے. شہید کی جمع ہے. شہید وہ شہید مراد نہیں ہے یہاں. شہید کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. شہید کے معنی گواہی دینے والا. بالقسط،
انصاف پر، انصاف کے ساتھ، انصاف پر. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ برانگیختہ کرے تمہیں قوم کا بغض، قوم کی دشمنی، یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو. کبھی کبھی ہوتے ہیں نا انسان معاشرے میں دیکھے مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتے، کبھی انسان کے مزاج کے خلاف کتنے کام ہوتے ہیں، انسان کو دشمنی ہو جاتی ہے نا، کہ کبھی مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی یار یہ تو فلاں چھوڑو اس کو دفع کرو، اس نے تو یہ کیا تھا یہ کیا تھا. تو کبھی کبھی تو انسان سامنے غفلت لاپرواہ تنبیہ کے لیے بھی دیکھیں، آپ غصہ کرے کسی کے لیے، کبھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی میرا مخالف ہے اور اب یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب وہ دو یا تو اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہوں گی، آپ بسا اوقات اس کو ویسے معاف کر دیتے ہیں، بسا اوقات آپ اس کو تنبیہ کر کے معاف کر دیتے ہیں. تو بسا اوقات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تنبیہ کرنا یہ ضروری ہے تو یہ بھی جو ہے نا یہ انصاف ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ نے ایسے چھوڑ دیا نا تو وہ لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادتیں اور بگڑ جاتی ہے، ان کو تنبیہ کر کے پھر چھوڑو. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ احساس والے ہوتے ہیں. انصاف اس چیز کا، انصاف کا لفظ جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں تقوی انصاف، کہ ہر چیز کو موقع مناسبت کے اعتبار سے آپ فٹ کریں. یہ انصاف یہ نہیں ہے کہ بس یہ کر دی یہ انصاف ہے، بلکہ آدمی کو دیکھیں، اس کے مزاج کو دیکھیں، اس کے کام کو دیکھیں، اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ انصاف ہے. ہر آدمی کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق برداشت مطلب برتاؤ کرنا، یہ ہے انصاف. فرمایا اللہ تعدلوا، یہ کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ انصاف زیادہ قریب ہے تقوی کے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبردار ہے اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال پر اللہ خبردار ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ایمان والوں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کیے، عمل صالح. کس چیز کا وعدہ دیا؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلاتے رہے ہماری آیتوں کو. اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ ہیں جہنم والے، اصحاب الجحیم. آگے مزید پھر اپنی نعمت کا ذکر فرماتے ہیں، اور نعمت کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کون سا نمبر ہو گیا؟ 32. اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ. نعمت اللہ کا کیا ترجمہ کریں گے اب؟ اللہ کی نعمت، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. ہاں، مفرد کا بھی ترجمہ کر سکتے، جمع کا بھی. اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. علیکم، جو تم پر کی ہے. اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، قصد کیا. ہم کے معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا. جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تم پر حملہ کرے، تمہارے خلاف سازش. فکف ایدیہم عنکم، پس اللہ تعالیٰ نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تقویٰ ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. تقویٰ سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اللہ کا خوف ہونا، احساس اور خوف، اس سے اتنے مسئلے اللہ تعالیٰ ہر فرما دیتے کہ وہ ہم گمان میں بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. وہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں آسانی کا راستہ پیدا فرما دیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام فرمائیں گے کہ وہ ہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے رزق مل سکتا ہے. راہیں اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. بڑی عجیب تقوی سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. خوف خدا، اللہ کا خوف ہر کام میں، بچوں کے تربیت کے حوالے سے خوف خدا ہو، بیوی کے حقوق کے حوالے سے خوف خدا ہو، خاندان کے حوالے سے خوف خدا ہو، اپنے جو عملہ ہے نیچے کا ان کے حوالے سے خوف خدا. دیکھیں ہمارے ہاں دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں، دکانوں میں، دفتروں میں، ہمارے پاس گھروں پہ کام کرتے ہوں گے. دیکھیں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سر پہ چڑھا دو. سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی یہ نہیں کہ ان کو سر پہ چڑھا دے، ان کو کچھ کہو نہیں، وہ کام کے لیے ان کو مت بولو، ان کو آزاد چھوڑ دو، ان کی مرضی ہے، یہ نہیں کہتے. آپ ان کے لیے اصول بنا کر کے ان اصول کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرو، اس میں انصاف ہے اور سکون ہے کہ یہ انصاف ہے. میں بھائی کتنی تنخواہ دے سکتا ہوں، ایک جو مناسب ہو. اب یہ نہیں میں انصاف اس میں نہیں ہے کہ اب مثال کے طور آپ کی طاقت 6,000 کی اور آپ کہتے ہیں 15,000 رکھو تنخواہ. دوسری بات یہ کھانا آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، یہ سب چیزیں طے کر کے، اور جب اصول طے ہو گئے اس کے ساتھ اس کا معاملہ. اس کے بعد اگر وہ زیادتی کرتا ہے، وہ اپنے کام میں کوتاہی کرتا ہے اور آپ اس پر تنبیہ کرتے ہیں، آپ حق بجانب ہے، بالکل آپ کو حق پہنچے، اصول کے مطابق آپ معاملہ کر رہے ہیں، بیچ میں اصول ہے تو پھر یہ زیادتی میں نہیں. اصول نہ ہو. دیکھیں اس دور میں دو باتوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی پرسکون ہو، اطمینان کی ہو اور کام میں برکت ہو، اپنے معاملات کو کنٹرول کرنا ایک یہ بہت ضروری ہے اس دور میں. اس دور کی بات کر رہا ہوں. اپنے معاملات کو کنٹرول کرنا، پھیلانا یہ کمال نہیں ہے. اور دوسری بات ہے اپنے معاملات کو واضح رکھنا، ایک کنٹرول رکھنا، اتنا ہو کہ میں خود کنٹرول کر سکوں اس کو. اتنے پھیلا دیے کہ بیچارے کا دماغ کبھی ایک جگہ ہے کبھی دوسری جگہ ہے. اور دوسری بات ہے اپنے معاملات کو واضح کرنا. سب سے بڑی چیز جس سے آدمی کا دماغ پرسکون رہتا ہے معاملات کی صفائی. گھر کے حوالے سے معاملات ہے، بچوں کے حوالے یہ معاملات ہے، اپنے دفتر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے. ملازم آدمی یہ کہیں کام کر رہا ہے جو وقت طے کیا ہے، بھائی دیر سے 8 بجے کا ٹائم طے ہوا تھا پہنچنے کے لیے، 8:30 بجے پہنچا، آگے آدھا گھنٹہ جو ہے نا مزید دے گئے. اس سے رزق میں برکت آتی ہے. ان چیزوں کو ہم بھول گئے. چالاکی سے اور اس طریقے سے تیز زبان چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، خیانت سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مسائل حل ہوتے ہیں کس چیز سے؟ امانت داری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ. اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ معاشرت پریشان ہو جاتا ہے کبھی. یہ دیکھو کاروبار آج کل یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، بہت مسئلے ہوتے. اگر ہم چاہتے ہیں نا سکون اطمینان ہو، اپنے معاملات کو واضح کر لو بس، اس کے بڑے برکات ہیں. فرمائے اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا، قصد کیا، اللہ نے تمہیں بچایا. کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ تشریف لے گئے تھے ایک غزوے میں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، پروگرام بنایا یہ کہ یہ لوگ ابھی نماز پڑھیں گے. اب دشمن کو تو پتہ ہوتا ہے نا، دیکھیں دو قوموں میں جب لڑائی ہوتی ہے ان کے جاسوس ایک دوسرے میں پھرتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کون کون سی حساس جگہ ہیں، ہم کہاں دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے کس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم. تو انہوں نے کہیں یہ معلوم کر لیا تھا کہ ابھی ان کی نماز کا وقت آئے گا. عصر کی نماز کا وقت معلوم کر لیا تھا انہوں نے، کہنے لگے ابھی نماز کا وقت آئے گا، یہ لوگ نماز میں کھڑے ہوں گے، اور یہ نماز جو ہے نا ان کو اپنے جو ہے اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور اس نماز میں اتنے یہ بے فکر اور غافل ہو جاتے ہیں مطلب دنیا سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ہم حملہ کر دیں گے ان پر. تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا ذات الرقاع.
غزوے کا نام ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرما دیا. غزوے سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرما دیا کہ جا کے تم یہ کام کر لو، نماز اس ترتیب. وہ حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا یار، ان کی تو پوری ترتیب بدل گئی ایک دم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا، ایک جماعت کو پیچھے نماز پڑھائی. وہ کہہ رہے یار وہ تو ترتیب پوری بدل گئی، نماز میں کھڑے ہوتے تھے پڑھتے تھے، تو یہ کچھ یہاں کھڑے ہیں کچھ وہاں کھڑے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی. خوف خدا ہے نا، تقویٰ، یہ جس آدمی میں ہو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی عجیب رہنمائی فرماتے ہیں. ایسا اوقات بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، سامنے کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا پتلی رہنمائی فرما دیتے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، مسئلے کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں. فرمایا ارہم قوم، جب قصد کیا، ارادہ کیا اے قوم نے یہ کہ بڑھائے تمہاری طرف ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، پس روکا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان والے توکل کریں، بھروسہ رکھیں. توکل کا کیا معنی ہے؟ سب اللہ کرنے والے ہیں، ہم کچھ نہ کریں. یہ سمجھے اس کو بھی وہ بدنام کر دیتا ہے کل بیچارے کو. بس اللہ کرنے والے بیٹھ جاتے کہتے ہیں اللہ کرنے والے. نہیں، دین کے مزاج کو سمجھ، دین کی دیکھو، دین کو کبھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو فلاں پڑا ہوا ہے گھر کے اندر، کہتے ہیں اللہ کرنے والے. انسان اپنی کوشش جاری رکھے جو اس کے ہاتھ میں ہے کہ یا اللہ جو میرے ہاتھ میں تھا وہ میں کر رہا ہوں، جس کا آپ نے مجھے پابند بنایا، میں وہ کام کروں، باقی پھر بات جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کریں گے. یہ ہے توکل. کیسے بے بسی ہو جائے؟ ہاں بس ختم، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اللہ پہ چھوڑو. آپ نے جتنا کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں، بھروسہ کریں. وعدوں کا ذکر ہو گیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کا خیال کرو. آگے بطور نمونہ مثال بیان فرما رہے کہ دیکھیں تمہارے وعدے کا وہ حشر نہ ہو جائے جو یہود و نصارہ نے وعدے کے ساتھ کیا. دیکھیں سمجھا رہے، اور میرے خیال میں تو وہ ہو گیا. عمومی اجتماعی اعتبار سے امت مسلمہ نے وہی کام شروع کر دیے جو یہود و نصارہ جن چیزوں میں مبتلا تھے. حدیث میں ہے کہ نا ایسے کرو گے تم، اس لیے کہ یہود و نصارہ بھی شروع میں بڑے صحیح لوگ تھے، کتاب پر عمل کرتے تھے، انبیاء کی تعلیمات پر چلتے تھے، انبیاء کو ماننے والے تھے. بالکل بعین ہی وہی کام ہم نے شروع کر دیا. ہمارے ہاں دیکھو علماء کے طبقے میں وہ کمزوریاں آ گئی، پھر تاجر تجار کے طبقے میں وہ کمزوری آ گئی، حکمرانوں کے طبقے میں وہ کمزوریاں آنی شروع ہو گئی. ہر جگہ سے جو ہے نا وہ ہم ہلنے شروع ہو گئے. وہ دیکھیے کیا وعدے لیے تھے، غور کیا وعدے تھے، وہ وعدے ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے لیا کا بنی اسرائیل سے. میثاق کے کیا معنی؟ ہاں عہد، پکا وعدہ، مضبوط وعدہ لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، وَبَعَثْنَا اور ہم نے بھیجے، وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے، فِيهِمْ ان میں سے 12 نقیباً نگران، 12 نگران ہم نے ان میں مقرر کیے تھے. 12 نگران، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب کیا تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے. وہ 12 بیٹوں سے آگے جا کر کے 12 قبیلے بن گئے، 12 خاندان بن گئے بڑے بڑے. تو ہر خاندان پر اللہ نے ایک امیر مقرر کیا. آپ نے پہلے پارے میں پڑھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان تیہ میں دعا مانگی، انہوں نے پانی کی درخواست کی، تو کتنے چشمے نکلے تھے؟ 12. اس لیے کہ 12 خاندان تھے.
وہی بعد یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیزیں چلی تھی، 12 قبیلے بن گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آیا نا یعقوب علیہ السلام کے. یہ یعقوب علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، بہت زیادہ بعد میں آئے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. ان 12 قبیلوں کو کیا فرمایا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم قائم کرو گے نماز. ایک، وآتیتم الزکاۃ، دو گے زکات. نمبر 3، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. نمبر 4، وعزرتموہم، اور ان کی تعظیم کرو گے، عزت کرو گے. دیکھیں عزرتموہم، تعزیر کس کو کہتے ہیں؟ تعزیر کا اصل معنی ہے المنع والرد، منع کرنا، روکنا. ایک حدود اور ایک تعزیرات نا. دو اسلامی سزائیں دو قسم کی ہوتی ہے اگر اسلامی حکومت ہو. ایک حدود جو اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہیں، اور ایک تعزیرات جو قاضی کی ثوابت پر ہے. موقع جب قاضی، وقت کا قاضی جو مناسب سمجھے سزا دے. تو ایسی، تو تعزیر کا اصل معنی کیا ہے؟ منع کرنا، رد کرنا. تو اصل معنی اس کا رد کرنا. اب اس کا لازمی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ عزت کرنا، تعظیم کرنا. یہاں پر یہ معنی ہے وعزرتموہم، تم ان کی مدد کرو گے، یہ معنی بھی ملے گا. مدد کرو گے یہ معنی بھی ملے گا. وعزرتموہم، تم ان کی عزت اور تعظیم کرو گے، یہ معنی بھی ملے گا. یعنی انبیاء پر ایمان بھی لاؤ گے، اور صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں بلکہ ان کی تعظیم بھی کرو گے. بڑی چیز یہ ہے نا. نمبر 5، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے. جیسے ایک بات ہے، جمائی جب آ جائے نا، جمائی ساتھیوں کو نیند آ رہی ہے، جمائی آ رہی ہے. جمائی جب آ جائے تو کیا طریقے اختیار کرنا چاہیے معلوم ہے؟ روکو اس کو، آنے مت دو. یہ غفلت کی نشانی و علامت ہے شیطان کی طرف سے. نیند آتی ہے نا تو اس کو روکو، جتنا روک سکتے ہو روکو. نہیں روک سکتا تو اس کو یہ دیکھیں، الٹا ہاتھ ہے نا، الٹا ہاتھ یوں الٹا کر کے سامنے رکھ. یہ عادت بنائے. جمائی اگر آ رہی ہے تو الٹا ہاتھ سامنے رکھ. سنت طریقہ یہ. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے. قرض حسن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاں ضرورت پڑ گئی دین پر، یا مثال کے طور پر اس کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا. لیکن زکوٰۃ کا الگ ذکر ہو گیا، وہ تو الگ سے حق ہے مستقل. زکوٰۃ دینا، اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ تو اس کو ادا کرنی ہے. لیکن کبھی کبھی موقع مناسبت کے اعتبار سے دین کو، یا مثال کے طور پر کسی غریب کو ضرورت پڑ جاتی ہے معاشرے کے اندر، زکوٰۃ نہیں ہے، قرض حسن کی شکل یہ ہے کہ آپ اس کو مطلب قرض حسن یہ دے دیے، اس کے کسی کی مجبوری تکلیف میں اس کے ساتھ مدد کرنا. لیکن اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. قرض حسن دیکھیں، اسلام کی تعبیرات کو، مسائل کو، ہر پہلو کو پہلے سمجھنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ بس کوئی آگے اٹھا کے پیسے دے دیے، کل پڑھنے شروع ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے. معاملات واضح ہوتے نہیں، اٹھا کے پیسے دے دیتے ہیں، پھر جھگڑے چلتے ہیں. سمجھ رہے؟ مطلب جہاں اچھی طریقے سے پتہ ہو، دل مطمئن ہو، وہاں دینا چاہیے. ورنہ شریعت میں انسان پابند نہیں ہے ہر جگہ. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور دو گے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن. قرض حسن اس لیے کہا کہ اس کے ملنے کی، جس طریقے سے قرض کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اللہ اس کا بدلہ دیں گے.
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. یہ 5 وعدے لیے تھے اللہ نے بنی اسرائیل سے. 5 وعدے. نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ دینا، نمبر 2 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 ان کی عزت کرنا، مدد کرنا، تعظیم کرنا، اور نمبر 5 قرض حسن. تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ضرور بھی ضرور میں مٹاؤں گا تم سے تمہارے گناہ. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور بھی ضرور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں. دیکھیے یہ مغفرت کا وعدہ کیا تھا ان وعدوں کے نتیجے میں. لیکن یہ فمن کفر بعد ذلک منکم، جس نے انکار کیا یا جس نے ناشکری کی بعد ذلک، اس وعدے کے بعد تم میں سے وعدے کو توڑا، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے. اب یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے تھے بنی اسرائیل سے، یہود سے بھی لیے تھے، نصارہ سے بھی لیے تھے، دونوں سے. نتیجہ کیا نکلا ان وعدوں کا؟ یہود نے کیا کیا؟ پہلے اس کا ذکر فرماتے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، با سببیہ ہے، ما مزیدۃ ہے، زائدہ ہے. فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بسبب توڑنا ان کا اپنے وعدوں کو. نتیجہ یہ نکلا انہوں نے وعدوں کو توڑا. تو ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ لعناہم، ان پر لعنت کر دی، ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا. یہ بھی رحمت سے دوری ہے نا کہ انسان پہ دیکھو، مطلب یہ جو آج کل ہمارے اوپر نظام مسلط ہے، یا مثال کے طور پر لوگ مسلط ہوتے ہیں ہم پر، یا مثال کے طور پر مختلف قسم کے مسائل معاشی. دیکھیں میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہم اداروں سے ہم بڑے بڑے سود پہ سود لے رہے ہوتے ہیں مسلمان، اور جب معاشی بحران آتے ہیں، ایک بات کر رہا ہوں عام طور پر یہی ہے نا، یا مثال کے طور پر معاملات ہمارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور پر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر کیا ہے، کبھی کسی عامل کے پاس یہ جادو تو نہیں ہوا میرے اوپر، اور خدا کے بندے بینک سے آپ نے سود اٹھایا ہے، اور یا اس طریقے سے معاملات گڑبڑ کر دیا، اب یہ عاملوں کے پاس جا رہے ہو، تعویذیں لے رہے ہو، اور پھر جا کے وہ تعویذیں کبھی کہاں لگا رہے ہو. تو میرے کئی جگہوں میں دیکھا تعویذیں لگی ہوتی. تو خدا پہلے تو یہ دیکھو کہ میری غلطی میری تو نہیں، ہمیں دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہم میں ہے کہ کبھی ہمارا معاملہ جب خراب ہو جاتا ہے، کوئی بھی گھریلو مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، گھروں بیوی کا مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ ہے، اور مسائل ہے، کبھی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے نا، ہم اوپر شاخوں میں الجھ جاتے ہیں، نیچے مسئلے کی جڑ کیا ہے، مسئلہ کہاں سے خراب ہوا اس کی طرف ہم کبھی نہیں جاتے. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. یہ مسئلہ کہاں سے چلا تھا اس کو ڈھونڈو، یہ نہیں، بلکہ یہ مسئلہ بھی ہے کیا، اس کو کیسے حل کریں. وہ تو بھائی جب جڑ پہ نہیں جائیں گے تو مسئلہ حل کیسے ہوگا. یہ آپ کبھی غور سے دیکھیں، یہی ہوتا ہے. اب کہتے ہیں اس دن میرے پاس اتنا عجیب مسئلہ ہے، میں تو کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ کتنی بے حسی ہے مسلمانوں میں. بعض بسا اوقات مطلب عجیب مسئلے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کا امتحان ہے. لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. لعنت کا کیا معنی؟ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. ظاہر بات ہے جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو رہا کیا ہمارے پاس؟ اب تو پھر بے سکونی ہے نا. یہ یہودی نہیں ہے، لعناہم یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے. یہود دیکھیں اس وقت دنیا میں معاش پر ان کا قبضہ ہے، معاشی نظام پر، میڈیا پر ان کا، جہاں اپنی آواز پھیلانا چاہے، جس کو اٹھا کے دنیا کے سامنے انسان بہت بڑا ہیرو بنا کے پیش کرنا چاہے ہیرو بنا دیتے، اور اس کو زیرو بنا کے پیش کرنا چاہے زیرو بنا دیتے. کرتے ہیں نہیں. لیکن میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ قرآن پہ بیٹھا ہوں مسجد میں، دنیا کا سب سے ذہنی طور پر پریشان،
سرگرداں طبقہ یہودی ہے اس وقت. میں دعوے اور ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حاسد آدمی، حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والا، خدا کی قسم وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے دنیا میں. ان کے چہروں کو دیکھو تو بالکل جیسے وہ بندر نہیں ہوتے، ایسے پٹکار جو ہے نا وہ ذلت اور مسکنت. قرآن کریم میں 2 الفاظ میں بالکل محسوس کرتا ہوں، اخبار میں تصویر دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں. ابھی اس دن BBC سن رہا تھا تو کسی نے سوال بھیجا BBC والوں کو کہ جی یہ جو شیرون تھا یہ ابھی تک تو ذکر چلا آ رہا تھا کہ قومے میں ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کا ذکر نہیں چلا، کیا ہوا اس کا؟ تو BBC والوں نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی وہ قومے میں ہے، ابھی تک پڑا. حالانکہ میں نے خود کسی زمانے میں اس کا ایک بیان پڑھا تھا اخبار میں کہ میری خواہش ہے کہ میری عمر 1000 سال ہو. یہ میں نے خود اخبار میں پڑھا تھا جب یہ وزیر اعظم تھا نا، 1000 سال ہو. یہ دیکھیں قرآن نے 2 الفاظ ذلت مسکنت کے 2 الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے. ذلت کے معنی دوسروں کی نگاہوں میں وہ خوار اور ذلیل ہو جائے، گر جائے، اور مسکنت کے معنی یہ ہے کہ وہ خود احساس کمتری کا شکار ہو جائے. انسان جب کچھ کسی کے خلاف، جیسے مجھے ان سے بغض ہے، حسد ہے، دشمنی ہے مثال کے طور پر، تو جب میں ان کو دیکھوں گا نا یہ اچھی حالت میں برداشت نہیں کر سکوں گا. میں کیا کروں؟ میں ہر وقت پریشان نہ ہوں گا. اندر انسان خراب ہو جاتا ہے. یہ بیچارے ایسے پریشان پھرتے ہیں، ایسے ایک دوسرے کے وہ ہیں. تو کہتے لعناہم، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا. نمبر 2 وجعلنا قلوبہم قال، اب رحمت سے دوری کا نتیجہ کیا نکلا؟ وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. انسانیت کی کوئی احترام نہیں، انسانیت کی کوئی عزت ان کے لیے. لوٹو کہ کریڈٹ کارڈ یہ ترغیبات جو دے رہے خدا کے لیے دے رہے کیا؟ یہ جو بینکنگ انسان کو کیسے پکڑے اور کیسے اس کو وہ کرے، مطلب بس لگے ہوئے پیچھے لوٹو لوگوں کو. ورنہ ان کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں نا، اس میں جو مصنوعات کا وقت پورا ہو جاتے ہیں اس کو سمندروں میں پھینک کے یہ بھی غریبوں میں تقسیم کرے نا تو بڑے مسئلے. لیکن خدا نے دیکھو توفیق چھین لی ان سے. اب دل دیکھو دل سخت ہو گئے. اب دل سخت ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، عدلتے بدلتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے. خدا کے کلام کو بھی معاف نہیں کیا انہوں نے، اللہ کے کلام کو بھی معاف نہیں کیا. میں آپ کو ایک عجیب نشانی بتاؤں پہچان کی، فرقے کی بات نہیں کرتا ہوں. جو مولوی ہو نا معاشرے میں، جو مولوی اپنے مفاد کو سامنے رکھے اور اس مفاد میں اس کا اپنا ذاتی مفاد ہو دین کا. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے لیکن اس لیے کرتے کہ دین کا مفاد ہے اس میں، یہ الگ چیز ہے. کسی سے مطالبہ کرتے دین کے مفاد کی بنیاد پر، اور ایک انسان وہ مفاد اپنا مفاد رکھ کے نا، اپنا مفاد رکھ کے بیچ میں وہ کہتے یہ کام کرو اس کے، تو سمجھ لو کہ یہ گڑبڑ ہے. سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ ایک ہے متبع آدمی. حق کی پہچان 2 ہے. ایک ہے متبع سنت، اس میں اتباع سنت ہے. اتباع سنت زبان سے نہیں آتی، یہ سنت اور سنت اور سنت مطلب عمل سے کر کے دکھائے، جو کہے وہ کر کے دکھائے. اور دوسری بات یہ ہے اس میں ذاتی مفادات نہ ہو. یہ پہچان ہے. یہ اس کی جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کی وہ بھی دے دی، موبائل کی میوزک کی گھنٹی بج گئی ہے، تو میری تصدیق کر دی انہوں نے. کس کا موبائل بجا؟ خدا کے بندو سادی گھنٹی کیوں نہیں رکھتے یار؟ سادی گھنٹی رکھو. یحرفون الکلم عن مواضعہ، عدلتے بدلتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور بھول گئے. ونسوا، اور بھول گئے وہ حظا بہت سارا حصہ اپنی کتاب کا. مما ذکروا به،
جو یاد دہانی کے طور پر ان کو دیا گیا تھا، یعنی بہت ساری چیزوں کو وہ بھول گئے. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہو گیا. دیکھیں نا پریشانی کتنی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. ہم پر جو نظام مسلط ہے، لوگ مسلط ہے، ہم پریشان ہیں، ہر چیز میں پریشان ہیں، ہر جگہ سے پریشان ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایک عمومی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں ہم ہے یا نہیں، لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں، ایک معاشرے کی بات میں کر رہا ہوں. پریشان ہیں لوگ کتنے. ایک دوسری بات دیکھو، دل سخت ہو گئے لوگوں کے، بہت زیادہ دل سخت ہے. اسی طریقے سے نصیحت کا جو بہت سارا حصہ ہمیں دیا گیا تھا، ہم نے اس کو فراموش کر دیا. ہم نے بھی نہیں پتا ہے، ہمیں دین کے بارے میں مسلمانوں کو بالکل پتہ نہیں ہے صحیح طریقے سے. مسائل ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے، امانات ہے، حقوق ہے، بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا. زیادہ تر چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اب نتیجہ کیا ہے؟ ان تمام کاموں کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہود میں آپ کیا دیکھو گے؟ دل سخت ہو گئے، رحمت سے دور ہو گئے، کتابوں میں تحریف کر ڈالی اور تعلیمات کو فراموش کر دیا. اس کا نتیجہ کس شکل میں آپ کو نظر آئے گا؟ فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. اور ہمیشہ، وَلَا تَزَالُ کا معنی کریں گے اور ہمیشہ، برابر. تزال تطلع، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانت پر. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں خیانت آ گئی ہے، وعدہ خلافی، امانتوں میں خیانت، اور اس طریقے سے یہ اس کا انجام نکلا، خائن ہو گئے. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگ ان میں گنتی کے کہیں امانتدار ہو. انفرادی طور پر اجتماعی ماحول ان کا ہو گیا کیا؟ خائن. اور خیانت سے کبھی جو ہے نا چل نہیں سکتا کوئی. الا قلیلا منہم، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ چل نہیں رہے، وہ جل رہے ہیں، وہ جل رہے ہیں، یقین جانیں. اور اس الا قلیلا منہم، آپ کیا کریں؟ فاعف عنہم. لیکن مشن کے لیے آدمی کو کیا؟ جب آپ اپنے کام فاعف عنہم، ان سے درگزر کریں. جب آپ کا بس نہ چلے، آپ کی طاقت درگزر کرے. وصفح، فاعف عنہم، ان کو معاف کرے. وصفح، درگزر کرے. فاعفو اور وصفح میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے معنی معاف کرنا، پہلے بھی گزرا ہے. فاعفو وصفحو کیا معنی؟ عفو ان کے معنی ہوتے، عفو کے معنی کہ اس کو اس کا جرم بتاؤ، آپ نے یہ کام کیے، اور پھر معاف کرو. اور صفح ان کے معنی ہوتے ہیں ذکر ہی مت کرو، دفع کرو اور چھوڑو جاؤ. یہ اعلیٰ درجہ ہے. صفح عفو سے بھی اوپر کا درجہ ہے. یہ کسی کو بتایا نہیں، بس چھوڑ دیے، جو ہونا تھا ہو گیا، اپنی شرط. ہاں ہاں، ترک عقوبت المذنب، اس کو اس کے جرم سے درگزر کر لو. مطلب جرم سے یہ مطلب جرم بتا کر کے پھر درگزر کر لو. اور وصفح کے معنی ہوتے ہیں کہ ذکر ہی مت کرو، اس کو بتاؤ ہی نہیں. وصفح بہت اوپر ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں. محسنین کو، محسنین کے کیا معنی؟ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.